بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی آپ کا پروفیسر مدثر اسحاق، اور آج ہم اپنی پہلی پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ ذرا ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت اور جو پرسنالٹی موجود ہیں وہ بالکل، یہ رٹا رٹایا جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت کے اوپر مبنی جملہ ہے کہ سر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں استادوں کے استاد، اور سر نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا، اس کے علاوہ سر جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اٹیچ رہے، سر شاعر بھی ہیں، تحریک ختم نبوت کا بھی حصہ رہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد سالک صاحب، سابق پروفیسر پنجاب یونیورسٹی لاہور، آج سر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر، تھینک یو ویری مچ سر۔ ویلکم جی۔ تو گفتگو میں یہ بات میرے لیے اعزاز کی بات بھی ہے، اور تھوڑی سی میرے اوپر اس بات کا پریشر بھی ہے کہ سر میرے استاد محترم بھی ہیں، تو سر اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو میں ایڈوانس آپ سے اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں کہ غلطی کی میں معافی چاہوں گا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ جو ہے نا اس طرح کا جو انٹرویو ہوتا ہے یہ اپنے شیئر کرنے ہوتے ہیں، اپنے ویوز اور اپنا بتانا ہوتا ہے کچھ، تاکہ جو لوگ اس طرح کے حالات سے گزرے ہوں ان کے لیے ایک رہنمائی ملے۔ تو آپ فرینکلی جو مرضی ہے آپ سوال کر سکتے ہیں، اور جس طرح بھی ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کہنا ہے آپ کو پتہ ہے، میں نے اس کا زیادہ نہیں ہے، آپ فرینکلی کریں، بہت شکریہ سر، میں بھی فرینکلی جواب دوں۔ سر یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ سر ہمارے جس طرح سے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ سر آپ پیدا کہاں پر ہوئے، آپ کا نیٹو ایریا سر کون سا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوٹ مٹھن ضلع راجنپور، وہاں پر میری پیدائش ہے، 1952 کی پیدائش ہے، اور میرے جو والدین ہیں اور میرے باپ دادا وہ سارے وہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے جس کا نام بھاگسر ہے، جی سر، اور اس کے قریب عمر کوٹ ہے۔ اور کہیں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمایوں وہاں سے اس کا تخت وغیرہ چھینا گیا، وہاں سے دوڑا، تو وہاں قریبی، وہاں ہمارے 10 کلومیٹر ادھر بھاگسر کے قریب عمر کوٹ ہے، وہاں پر بھی وہ ٹھہرا، اور پھر اس کے بعد مختلف اس طریقے پر ایران چلا گیا۔ رائٹ سر۔ تو وہ میرے جو باپ دادا وہاں ذمہ دار تھے اور نمبردار تھے وہاں اس علاقے کے۔ سر یہاں پر میں معذرت چاہتا ہوں، میں بات کٹ کر رہا ہوں۔ سر والد صاحب جو تھے وہ کوئی نوکری پیشہ تھے، یا سر وہ مطلب کہ سر وہ ذمہ داری کے ساتھ منسلک تھے، اور ان کی کوئی باقاعدہ وہ تعلیم یافتہ تھے والد محترم اور والدہ صاحبہ؟ بس اس طرح ہے کہ باپ دادا تو جس طرح کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ نمبردار تھے۔ رائٹ سر۔ میری پیدائش سے 4 سال بعد یہ جو ہے نا کوٹ مٹھن وہ علاقہ ہے جہاں پر آ کر سارے دریا ایک ساتھ ملتے ہیں، ساروں کا پانی آ کر سندھ آگے بن جاتا ہے۔ جی سر۔ وہاں پر چناب مل رہا ہے، دریا سندھ مل رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے دریا بھی ملتے ہیں، دریا جہلم اور یہ دریا ستلج، اور یہ سارے ادھر مل کر تو یہ آگے جا کر دریا سندھ کہلاتا ہے۔ تو بہت بڑا اس کا جو ہے نا وایا بن جاتا ہے۔ تقریباً دوسری سائڈ پر ضلع رحیم یار خان ہے اور چاچڑا شریف ہے، دوسری طرف، ایک طرف کوٹ مٹھن ہے اور دوسری طرف چاچڑا شریف۔ تقریباً 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا تھا، جو کہ سٹریمز پر اور کشتیوں پر ہم پار کیا کرتے تھے۔ اور کوٹ مٹھن جو ہے وہ مشہور ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی وجہ سے، جس کی تو وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ذمہ دار تھے میرے دادا اور باقی سارے لوگ۔ تو میرے والد صاحب نے 8 تک جو ہے وہ پڑھی، جماعتیں پڑھی، وہاں تک 8 تک ہی وہ مڈل سکول ہوتا تھا۔ رائٹ سر۔ اور میرے نانا دوسری سائڈ پر، وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں، تو یہ ہماری جو ہے فادر کی سائڈ پہ تو ہم ذمہ دار تھے، نمبردار تھے۔ رائٹ سر۔ اور میرے جو نانا ہیں
مولوی غلام غوث صاحب، وہ انہوں نے دہلی سے مدرسہ رحیمیہ جو کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے قائم کیا، وہاں سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، اور اس لیے ان کے ذوق میں وہ یہاں پر آئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے 1917 میں انہوں نے مڈل کا امتحان پاس کیا، اور اس وقت سارے جو اس وقت پاکستان ہے اس سارے علاقے کا مڈل کا امتحان پنجاب یونیورسٹی لیتی تھی، تو وہاں کے ہیڈ ماسٹر رہے۔ اس طرح وہ علمی طور پر نانا جان اور نان کے میرے علمی طور پر نانا جان، اور اس کی وجہ سے وہ ایک دینی پہلو تھا، اور دوسرا نمبرداری بھی، دونوں چیزیں۔ تو سر آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے سر، جو بالکل جس کو ہم ارلی ایجوکیشن جو کہتے ہیں سر، اس میں نانا جان کا بھی کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے، آپ نے ان سے بھی ارلی اپنی تعلیم حاصل کی نانا جان سے؟ ہاں جی، نانا جان جو ہے وہ ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے پوچھا والد صاحب کیا کرتے تھے، تو ہوا یہ کہ 1956 میں میں ابھی 4 سال کا تھا، میرے اوپر 3 بہنیں تھیں، میں ایک بھائی تھا، تو دریا نے رخ بدلا اور اتنا کٹاؤ ہوا کہ ہماری ساری نمبرداری، ساری زمینیں، باغات جتنے تھے وہ کٹاؤ کی زد میں آ کر وہ پوری بستی تباہ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے وہ خالی ہاتھ وہاں سے جانیں بچا کر سیلاب یہ بہت بڑی ٹریجڈی سر، اس وقت تو ڈیمز وغیرہ بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، جو پانی جس طرف دریاؤں کا مڑتا تھا وہ تباہی پھیلاتا جاتا تھا اور پوری ملیا میٹ کر دیتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے مجھے یاد تو نہیں ہے جو کچھ میں نے اس میں سنا ہے جو بتایا گیا، تو وہاں سے جانیں بچا کر دوسری سائڈ پر جو ضلع رحیم یار خان ہے اور خانپور کا وہ تحصیل بنتی ہے، تو وہاں پر جو ہے خانپور جنکشن بھی ہے ریلوے کا، تو وہاں وہ قریب ہمارے رشتہ دار دوسری سائڈ پہ دریا کے رہتے تھے، تو وہاں سے جو ہے زیرو سے زندگی کا آغاز کیا۔ تو اس لیے والد صاحب جو ہے اب وہ سر آپ کی جو ارلی ایجوکیشن ہے باقاعدہ سکولنگ، وہ سر کہاں کی ہے؟ سکولنگ پھر وہاں جو مشن آباد ایک بستی ہے، وہاں ظاہر پیر چوک ہے ایک، اس کے پاس، تو وہاں پر مڈل سکول ہوتا تھا، تو وہاں پر میں 4 تک جو ہے نا 4تھی جماعت تک میں وہاں پڑھا، اور اس کے بعد پھر کیونکہ گھر بار تو کوئی اس طرح کا تھا نہیں، اور چھوٹی موٹی نوکری کر کے پھر ہم جو ہے شفٹ ہو گئے ادھر کوٹ مٹھن میں، کوٹ مٹھن شہر میں سر؟ شہر میں وہاں پر آ گئے، تو وہاں پر ایک جنرل سٹور تھا، اس میں والد صاحب نے وہاں پر کام کیا، تو میں نے 5ویں جماعت سے پھر باقی 8ویں جماعت تک وہاں کوٹ مٹھن میں پڑھا۔ اور میٹرک بھی سر آپ نے کوٹ مٹھن سے کیا؟ نہیں، میں نے وہ اس وقت جب مڈل کا تک پڑھا تو اس کے بعد میرے ماموں جان تھے، ڈاکٹر خورشید محمد نام تھا ان کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ رحیم یار خان میں تعمیر ملت ہائی سکول ہے، رحیم یار خان میں، تو وہاں سے بڑا وہ دریا کا بھی پورا گزر سر۔ یہ کوٹ مٹھن اور رحیم یار خان کا کتنا فاصلہ تھا جہاں پر آپ ہائی کے لیے جا رہے تھے؟ فاصلہ تو تقریباً 60-70 کلومیٹر تھا، لیکن درمیان میں جو دریا آتا تھا اس دریا میں پیدل بھی درمیان میں چلنا پڑتا تھا، پھر آگے دریا کا گرمیوں میں پھر سٹیمر چلتا تھا ایک، یا اگر کشتیوں پر جانا ہوتا تھا تو 5-6 گھنٹے لگ جاتے تھے اس میں، اور پھر جا کر دوسری طرف بسوں پر، بسیں بھی اس طرح کٹارا سی ہوتی تھی۔ مطلب سر ایک بہت بڑی سٹرگل تھی آپ کے میٹرک میں، جو آپ مطلب کہ جا رہے ہیں کشتیوں پہ جا رہے ہیں یا بڑی ٹریولنگ کر کے آپ میٹرک، تو سر یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ایک کٹھن حالات آپ کی ارلی ایجوکیشن میں جو آپ نے فیس کی، اور کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی کوئی بہت زیادہ سٹرونگ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو سر یہ آپ کا شوق تھا یا تقدیر تھی، یا سر یہ آپ کی سٹرگل بھی ساتھ میں ہم اس کو کہیں گے کہ آپ نے باقاعدہ سے کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہوا تھا، آپ نے پلان کیا ہوا تھا کہ آپ نے پروفیسر بن جانا ہے، آپ نے پاکستان کی بلکہ دنیا کی جو میناز یونیورسٹی ہے وہاں تک کا سفر، یہ عام حالات کو مد نظر رکھیں تو یہ تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی سر، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ میرے والد صاحب مختلف جابز کرتے رہے، انہوں نے وہاں رحیم یار خان
وہاں کی مل ہے عباسیہ مل، کپڑے کی مل ہوتی تھی، رائٹ، تو اس میں مزدوری بھی کی اور ہر طرح کی ظاہر ہے کہ دوسرا یہ کام ہے کہ نانا جان کا جو ہے نا ان کا یہ شوق تھا کہ سارے رشتہ دار جو ہے ان کو پڑھانا ہے، رشتہ دار ہی نہیں بلکہ سارے واقف کاروں میں وہ استادوں کے استاد تھے ماشاءاللہ. اور اس لیے وہ ان کا یہ تھا کہ بچوں کو پکڑ پکڑ کر دور دراز سے بھی وہ چاہتے تھے کہ جہالت کو ختم کریں اور تعلیم کریں. وہ ہیڈ ماسٹر وہاں سکول کے رہے کوٹ مٹھن میں، اور بڑے بڑے سردار وہاں مزاری لگاری ان کے بڑے لوگ، ان کو انہوں نے پکڑ کے اور ان کو پڑھایا اور وہاں پر تعلیم کا انہوں نے ایک رواج عام کیا. اور ان کے گھر میں تقریباً یعنی 50-60 بچے رہتے تھے جن کا خرچہ بھی سارا وہی برداشت کرتے تھے. ایک طرح سے وہ سر چیریٹی سسٹم وہ اس وقت انہوں نے چلایا، انہوں نے وہ بھی چلایا اور پڑھانے کے لیے جاتا. پھر دوسرا یہ ہے کہ میری خود والدہ صاحبہ بھی اور میری خالائیں، ان سب کو انہوں نے پڑھایا. وہ مڈل سکول تھا، ایک کمرہ الگ بنایا جس میں وہاں پر بچیوں کا لڑکیوں کا کوئی سکول نہیں ہوتا تھا، جو کچھ وہ بتایا گیا ہے اور جو کچھ اس کے بیک گراؤنڈ. تو وہ انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی اور خواتین کو بھی وہاں پر وہ پڑھاتے تھے ماشاءاللہ. تو اس طرح جو ہے انہوں نے ایک تو یہ کام کیا. دوسرا کام کیا کہ ان کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں. تو بڑے جو بیٹے تھے ان کو علی گڑھ میں انہوں نے انجینئرنگ کی، وہاں پر داخل کیا، علی گڑھ یونیورسٹی میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ماشاءاللہ. وہاں سے انہوں نے انجینئرنگ کی اور اس کے بعد یہاں پر سول انجینئر رہے، ایکسچینج تک وہ رہے. تو اسی طرح باقی بچیوں کو بھی قرآن مجید ہم سب کو نانا جان نے پڑھایا اور اپنی بچیوں کو بھی پڑھایا، خود میری والدہ بھی، میری اور خالائیں بھی. تو وہ قرآن مجید آگے پھر عورتوں کو پڑھاتی تھیں ترجمے کے ساتھ. خاص ان کا زور اس بات پر ہوتا تھا کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ سب کو آنا چاہیے. تو اس طرح ہماری فیملی میں جو ہے یہ جو قرآن سے وابستگی اور یہ پنجاب یونیورسٹی. آپ کی سر پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی سے ہے اور آپ کا سر پی ایچ ڈی کس موضوع کے اوپر تھی آپ کی؟ بس یہ لمبا سفر ہے. میں ادھر 1980 میں نے لیکچرر کے طور پر جوائن کیا. میں نے ایم اے وہاں اسلامیہ یونیورسٹی. سر یہاں پر ایک اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سر آپ کی جو پہلی جاب تھی، ذریعہ معاش جو تھا، آپ کی پہلی کمائی، وہ لیکچررشپ تھی یا اس سے پہلے کوئی ٹیوشن پڑھائی یا کچھ اور بھی کبھی کام کیا؟ جو سب سے پہلے سر جو آپ نے پیسہ جو کمایا، چاہے 5 روپیہ تھے چاہے 10، جو آپ نے براہ راست اپنی محنت سے سر کمائے، وہ سر کیا لیکچررشپ تھی یا کوئی اور کام سر آپ نے؟ میں نے بی اے ڈیرہ غازی خان سے کیا. تو وہاں بلکہ میں ایف ایس سی میں تھا. میں نے ایف ایس سی جو ہے وہاں یہ خواجہ فرید کالج رحیم یار خان سے، تو وہاں پر وہ کیا. اور اس کے بعد پھر میں ڈیرہ غازی خان آیا. تو وہاں پر جو ہے ڈیرہ غازی خان آ کر میں نے ڈسپینسنگ کورس میں داخلہ لیا، کیونکہ اکیلا میں ایف ایس سی کے بعد سر. جی ہاں. تو اس کے بعد وہ وہاں پر جو ہے سب کا یہ تھا کہ کچھ مجھے کمانا چاہیے. وہاں پر پھر والدین نے کہا، میرے والد صاحب اور والدہ نے کہا کہ آپ پڑھیں، باقی آپ جاب وغیرہ کا نہ سوچیں، آپ پڑھیں. تو پھر میں ان کی ترغیب پر پھر میں نے جو ہے وہ وہاں پر جانے کا ٹیوشن پڑھاتا تھا. ٹیوشن پڑھائی سر، یہی ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ٹیوشن سر آپ نے ٹیوشن پڑھائی اور وہی آپ کی پہلی انکم ٹیوشن کے ذریعے سی. لیکن وہ اس لیے نہیں چلا سکا کہ میں پھر دوسری ایکٹیویٹی اس وقت زمانہ تھا جو ہے میٹرک کے وقت تو ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی، تو میں سکول میں تھا. بعد میں پھر بھٹو آیا، وہاں اس کی آمریت اور اس کا جو ہے پھر بنگلہ دیش بنا. تو میں پھر اس میں جمعیت کے ساتھ وابستہ ہوا اور وہاں کا ناظم ڈیرہ غازی خان کا بنا، پھر ضلع کا ناظم بنا. پھر انہوں نے کالج میں مجھے کھڑا کر دیا. یونینز ہوتی تھیں، یونین بڑی سٹرونگ ہوتی تھیں ان دنوں. تو وہاں میں ڈیرہ غازی خان کالج کا پریزیڈنٹ بنا. تو وہ اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ ٹیوشن پڑھاؤں، لیکن البتہ یہ میں نے کیا کہ بھی یہ فیصلہ کیا کہ والدین سے کبھی میں یہ اپنا یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے پیسے اتنا چاہیے. اپنے پاؤں پہ خود سے وہ جو کچھ دے دیتے تھے ماشاءاللہ وہی میں لے کر چل پڑتا تھا. میری والدہ صاحبہ انہوں نے بڑی محنت کی، سلائی کڑھائی جانتی تھی، وہ کرتی رہتی تھیں. اور میری بڑی بہن انہوں نے سیکھ لیا
یہ جو پیڈل والی ایک مشین آئی تھی اس کے ذریعے سے کڑھائی وغیرہ کرنا، یہ گھر کی خواتین نے سر آپ کو ساتھ میں تھوڑا سا سپورٹ کیا سر، فیملی پوری نے سپورٹ کیا سر آپ کو، تو اس لیے ایک تو یہ میرے بیک گراؤنڈ میں ہے سر۔ یہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک تو سر پی ایچ ڈی کا ٹاپک ذرا ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں سر آپ سے، اور دوسرا سر پنجاب یونیورسٹی کو بطور لیکچر سر آپ نے کب جوائن کیا؟ جنوری 1980 میں نے جوائن کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ عربی میں کرنا چاہیے۔ میں نے پرائیویٹلی پنجاب یونیورسٹی سے ہی عربی کا بھی امتحان دیا، اور 1980 سے میں پنجاب یونیورسٹی میں رہا۔ میرا جو ہے پی ایچ ڈی کا موضوع حضرت عمر فاروق کی اجتہادی بصیرت اور عصر حاضر، ماشاءاللہ، تو اس پر میں نے کام کیا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک آئیڈیل جو ہے وہ زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ حضرت عمر فاروق ہیں، ان پر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ایک تو یہ چیز پائی جاتی ہے میرے بیک گراؤنڈ میں۔ دوسری یہ ہے کہ علامہ اقبال سے میں بچپن سے ہی، تیسری چوتھی جماعت سے ہی علامہ اقبال سے جو ہے میری بڑا عشق تھا، اور ان کے اشعار مجھے زبانی یاد ہوتے تھے۔ ہم اپنے گھر میں سارے، کیونکہ میرا نانا جان سب کو اکٹھا رکھتے تھے، بچوں کو بھی، اور ہم سارے کزنز وغیرہ سارے چھوٹے ہوتے تھے، اکٹھے گھر میں ہم رہتے تھے، تو آپس میں بیت بازی بھی کیا کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال سے دلچسپی ہوئی، بیت بازی وغیرہ، اشعار وغیرہ، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو بچپن سے ہی میری امی جان اس وقت جو ہے نسیم حجازی کے ناول ہوتے تھے، بڑی بڑی اسلامی تاریخ سے اور تلوار ٹوٹ گئی، اور آخری چٹان، اور پاکستان کے بارے جتنے ناول تھے۔ میری دو بہنیں، ایک بہن تو شفٹنگ میں جب وہ سیلاب آیا تو وہ فوت ہو گئیں، دوسری دو بہنیں جو مجھ سے بڑی تھیں، ہم اکٹھے بیٹھ کر چھوٹے ہوتے ہوئے، اردو بھی ہماری ٹھیک ہوتی تھی، امی جان وہ ان کے سامنے باری باری ہم ناول ایک لیتے تھے، ان کو پڑھتے جاتے تھے، وہ اس کی تشریح کرتی تھیں۔ تو اس لیے تاریخ اسلام سے جو دلچسپی ہے وہ امی جان کی وجہ سے، اور نسیم حجازی کے ناولوں کی وجہ سے، شعروں سے دلچسپی، اور اسلام کی جو تاریخ، اور جو علامہ اقبال کا جو ویژن ہے وہ ان کی کتابوں سے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا، بیت بازی کی وجہ سے۔ یہی آگے سکول کی زندگی میں بھی یہ چلتا رہا کہ وہ استاد یہ کرتے تھے، جب میں مڈل میں پڑھتا تھا تو ایک استاد تھے حکیم خادم، مرحوم ہو گئے، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بیت بازی کراتے ہیں، آپ سارے ایک طرف، کلاس ایک طرف، میں ایک طرف کھڑا ہو جاتا تھا، باقی طرف کلاس ہوتی تھی، تو ہم بیت بازی۔ اس طرح پھر شاعری سے بھی دلچسپی ہو گئی۔ میں سر وہ ہمارے سوالات میں ہم نے رکھا ہوا ہے، آپ سے شعر بھی ہم نے سننا ہے، اور ساری سر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر، جس طرح سے ماشاءاللہ بے شمار آپ کا ایک تو زبردست کیریئر ہے پنجاب یونیورسٹی کا، تو آپ نے بے شمار لوگوں کو پی ایچ ڈی میں بھی سپروائز کیا، اور ایم فل میں بھی سپروائز کیا، تھیسس یعنی کہ پی ایچ ڈی بے شمار لوگوں کو آپ نے کروائی اس کے۔ تو سر یہ کوئی گنتی معلوم ہے اگر میں یہ پوچھوں کہ کتنے ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہوں گے؟ میں جو ہے ماسٹر میں اس وقت تھیسس وغیرہ کبھی لازم ہوتا تھا، کبھی نہیں۔ پہلے جس وقت آیا میں پنجاب یونیورسٹی میں سیمسٹر سسٹم تھا، تو میں نے 110 ماسٹر کے تھیسس وغیرہ مختلف عنوانات پر، جو زیادہ تر کرنٹ افیئر سے اور جدید مسائل، جی ہاں، وہ میں نے کرایا۔ انبلیویبل 110 تھیسس کو سر آپ نے سپروائز کیا ماسٹر کے ماسٹر لیول پہ، اور اس کے بعد پھر پروگرام وغیرہ ایک، بلکہ جب میں نے جوائن کیا تو مجھے کیونکہ اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز سے اور ادھر ادھر سارے دلچسپی رہی، ان کو لیڈ کیا، اور اس کے مطابق ادبی بھی میرا ذوق تھا، تو ہم نے ایک رسالہ شروع کیا، اور البدر کے نام سے، تو میں اس کا نگران ہوتا تھا۔ تو طالب علموں کی جو ہے نا تربیت، اور ان کو مضمون لکھوانا، ان کی شعر و شاعری میں ان کی سپورٹ کرنا، ان کے چھاپنا ادبی، وہ شروع کیا، اس کا میں انچارج رہا۔ تو اس لحاظ سے پھر لڑکیوں میں لڑکوں میں جن کا ذوق ہوتا تھا تحریر کا، یہ ذوق پیدا ہی کرنا ہوتا ہے، اور ان سے لکھوا کر، وہ اس وقت سے جاری ہے، اب تک وہ چل رہا ہے۔ سر یہاں پر ایک ادب کے حوالے سے جب بات ہوئی تو سر یہ
حسب حال والے اور آج کل وہ دیس بک ماشاءاللہ کر رہے ہیں سر جنید سلیم صاحب، سر ان سے کیا رشتہ داری ہے؟ میرے سالے ہیں، ماشاءاللہ، برادر اللہ ہیں، میری ان کی بڑی بہن جو ہے نا وہ میرے اس میں ہے۔ سر اب آپ کی اجازت سے سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ والد کی جگہ پہ ہیں تو شادی سے متعلق سر آپ کی اگر اجازت ہو سر، ایک تو نوجوان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سر آپ کی جو شادی ہے وہ آپ نے اپنی پسند سے کی اور کیا ایک ہی شادی ہے؟ اور دوسرا سر کہ کیا شادی پسند سے کرنی چاہیے، خاص طور پہ یہ یونیورسٹیز لیول پہ کیونکہ میچور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ بڑا ہمارے پاس بھی کیسز آتے ہیں کہ جی پیرنٹس نہیں مان رہے، بچے خود سے نکاح کر رہے ہیں، بعض دفعہ پیرنٹس کسی اور جگہ پہ چاہ رہے ہیں اور بچے نہیں مان رہے، تو سر اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا آپ کی شادی۔ پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شادی ہمیشہ پسند سے ہی ہوتی ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کیونکہ آپ کو میں ناپسند کرتا ہوں، آپ سے نفرت کرتا ہوں اس لیے شادی کرتے ہیں جی سر، ایک تو یہ بات ہے۔ ٹھیک سر، ماشاءاللہ زبردست سر۔ دوسرا یہ ہے کہ پرپوزلز آتی رہتی ہیں، آدمی ایک چیز کے بارے میں ایک چھوٹا سا اگر بال پوائنٹ بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے، جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہو اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو سامنے سیریسلی لینا چاہیے۔ اس میں اسلام نے بھی کہا ہے کہ بھی جو قبول کرنے کا جو یا مسترد کرنے کا اختیار لڑکے اور لڑکی کو ہے، یہ جو زبردستی فیملی کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے رہنے کے لیے، اور وہ جو ہوتا ہے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں البتہ مینیج کرنے کے لیے، اور کیونکہ جو نوجوان ہیں لڑکی لڑکے بعد کے حالات وغیرہ سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ولی کی اجازت لازمی ہے۔ سر یہاں پر وہی بات آ گئی، ان کو والدین کی یہاں پر اجازت ایک لحاظ سے پھر ضروری ٹھہری نا سر؟ اجازت ضروری ہے، دو چیز ہے، یہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، مینجمنٹ کا ارینج انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے سمجھانا ہے۔ آفٹر آل اس کے سامنے جو پرپوزل ہیں، اپنے بچہ ہو یا بچی، ان کو پرپوزل دینی چاہیے، ان کو اس کے میرٹس ڈی میرٹس بتانے چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے۔ یہ مینجمنٹ کا ایشو ہے۔ جہاں تک شرعی حساب ہے، وہ ساری کوشش کے باوجود آیا کوئی اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں، یہ صرف اس کو حق دیا ہے جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے، غیر شادی شدہ اسی کو حق ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اس میں پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ آفٹر آل وہ کنونس ہوتے ہیں ٹھیک، ورنہ ان کی پسند کو سامنے رکھنا چاہیے، اور چاہے اس میں رشتہ داروں میں۔ البتہ یہ بات جو ہے یہ نوجوانوں کو، چاہے لڑکیاں ہوں لڑکے، ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ جو فیصلے ہیں شادی کے، یہ بندوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، نہ والدین کو، اسباب بن جاتے ہیں۔ کئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پورا پکا فیصلہ ہوتا ہے دونوں طرف سے، والدین کا بھی، یہ اللہ کا نظام بھی، تقدیر بھی اس میں چل رہی ہے۔ اس لیے جو ہے نا، وہ جس طرح شاعر نے کہا ہے کہ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ واہ واہ سر، زبردست۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا مقدر کہاں ہے، اور اس طرح ہوتا ہے۔ جہاں میری شادی ہوئی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فیملی سے باہر بھی شادی۔ ارینج میرج سر ہوئی یا کہ آپ نے خود سے؟ میں بتانا چاہتا ہوں جی سر کہ میں نے ایک تو یہ فیصلہ کیا، ظاہر ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں فیملی میں بھی ہوتی ہیں، اور آفٹر آل ہمارے ہاں فیملی سے باہر کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ جی سر۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے اب فیملی میں نہیں کرنی، کئی وہاں کے اپنے حالات اور اس کی وجہ سے، تو میں نے سوچا کہ باہر ہی کرنی ہے۔ اب جب باہر کرنی ہے تو پھر کھلا موقع ہے، پھر کئی پرپوزل آتے رہے، تو آخر کار ہمارے سجیسٹ کیا ایک ہمارے دوست نے، تو وہ فیملی بھی اچھی لگی، اکاڑے سے تعلق تھا، اور میرے فادر ان لا ڈاکٹر تھے وہاں۔ فری ہاسپیٹل پاکستان بننے کے بعد بٹالہ سے یہاں شفٹ ہو کر آئے تو فری ہاسپیٹل چلائی، اب تک وہ چل رہا ہے، بلکہ بڑے بڑے ہاسپیٹل وہاں پر جو بنے، ڈاکٹر محمد سلیم ان کا نام تھا۔ جی سر۔ تو وہ بڑے بڑے ہاسپیٹلز کے آج جو مالک ہیں وہاں پر بس وہ فری میں وہاں دوائیاں وغیرہ وہ لیتے تھے۔ آخر تک انہوں نے 5 روپے، پھر آخر کار 2 روپے پہلے تھی، پھر 5 روپے بڑھائی۔ اب وہ دوسرے جو ہے نا
لوگ کہتے تھے کہ بھی یہ ڈونیشنز وغیرہ پر وہ ہاسپٹل چلتا تھا، تو انہیں کہا کہ بھی 10 روپے کر دیں، انہوں نے کہا مجھے 5 روپے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ ماشاء اللہ 5-6 سال پہلے وہ انہوں نے کہا کہ جب تک میں موجود ہوں وہ یہی رہے گا۔ الحمدللہ وہاں پر بہت ساری فیسلٹیز، تو اس لیے جو ہے وہ فیملی کا ان کا بیک گراؤنڈ بھی یہی تھا، بلکہ وہ جو ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب اکاڑے کئی مرتبہ آئے تو ادھر ہی ٹھہرتے تھے، ماشاءاللہ، اور جو اسلامی جمہوری اتحاد بنا یا جتنے وہ وہیں پر ہی وہ ادھر وہ بڑے سوشل آدمی تھے، سول ڈیفنس کے وہاں کے وہ انچارج بھی رہے، اور بڑے 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 نائس اور ایماندار آدمی تھے، تو اکثر ادھر ہی لوگ آ کر رہتے تھے، اور بڑے بڑے لیڈر وہاں پر، تو کھلانے پلانے میں لوگوں کی خدمت کرنے میں وہ ان کا ایک مزاج۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر جو ہے ہاں میں نے البتہ یہ بات کہی تھی کہ میں کیونکہ کو ایجوکیشن میں پڑھاتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، لیکن یہ اس طرح کے بغیر دیکھے وہ نہیں ہو سکتا تھا، کم از کم میں تصویر پہلے دکھائیں تاکہ آئیڈیا ہو کہ جو ہے جیسے رشتہ ہونا ہے کس طرح کا، تو وہ تصویر مجھے دکھائی گئی، اور اس کے بعد میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، ایم اے پولیٹیکل سائنس انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو سر اس میں آپ کے والدین کی مرضی شامل تھی؟ میرے والد صاحب تو انتقال کر گئے جس وقت میں ادھر 1980 میں یہاں میں نے لیکچرر کے طور پر جوائن کیا، تو وہ وفات پا گئے، تو اس کے بعد پھر میری والدہ صاحبہ تھیں، اور ان کو پھر ادھر شفٹ کیا، ان کی مرضی شامل تھی، ان کی مرضی جا کر شامل تھی۔ دیکھا۔ اور سر بچے آپ کے سر کتنے؟ ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں، ایک بڑا بیٹا ہے، وہ اس نے آج کل انٹرنیٹ پر وہ کرتا ہے، اس نے انجینئرنگ کی، کیمیکل انجینئرنگ پنجاب یونیورسٹی سے کی، اور دوسری میری بیٹی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، اس نے ہوم اکنامکس سے BSc ہوم اکنامکس کیا، اور میں یہ کہوں گا جو بچیوں والے لوگ ہیں ان سے کہوں گا کہ اپنے بچیوں کو جو ہے نا خاص طور پر ہوم اکنامکس میں اگر داخلہ ملے تو اس کا وہ ٹاپر تھی، اپنے سکول میں ٹاپر تھی، لیکن ہم نے میاں بیوی نے یہ مشورہ کیا کہ بجائے اس کے کہ میڈیکل میں کرائیں، میڈیکل میں کرانے کا ہم دونوں کا یہی خیال تھا، اور ہم نے اس سے مشورہ کیا، اس کو اعتماد میں لیا کہ ساری عمر جو ہے مریض ہی ملتے ہیں، روتے ہوئے لوگ ملتے ہیں، اور پھر 5 سال آپ وہ پہلے FSc اس کے بعد 5 سال اور کریں، اس کے بعد پھر ساری عمر کا، ہم نے کہا کہ یہ کوئی لاش نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا خیال تھا، لیکن ہوم اکنامکس میں اس لیے داخل کیا کہ جو لڑکیوں کے لیے جو چیز ضرورت ہوتی ہے گھر کی مینجمنٹ میں اور مختلف چیزوں میں نے اس سے بہتر نہیں دیکھا، مطلب کہ سر یہ دونوں لحاظ سے، مطلب کہ ایک تو روزگار کے لحاظ سے بھی، اور ایک ان کی ایک طرح سے تربیت بھی ہو جاتی ہے، تربیت بھی ہو جاتی ہے، ہر چیز، کھانا پکانے کا وہ پڑھاکو بندی تھی، پڑھاکو بندی تھی، کھانے پکانے کا اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا۔ سر آپ کو سر کھانے میں کیا مطلب کہ پسند ہے؟ خود سر آپ کوئی کوکنگ وغیرہ سر کچھ کر لیتے ہیں، مثلا چائے بنا لی یا کچھ چیز؟ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کوکنگ مجھے بالکل نہیں آتی۔ میں جب ڈیرا غازی خان میں پڑھتا تھا کچھ عرصہ میں نے سوچا کہ بھی ہوٹل وغیرہ، میں نے ہوٹل میں 30 روپے ماہانہ کے حساب سے رکھا ہوتا تھا، ناشتہ پہلے میں نہیں کرتا تھا، تو اتنا ہی افورڈ کر سکتا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو کوئی بچت کرنی چاہیے، تو میں اس طرح کرتا تھا، کچھ عرصہ یہ کیا کہ پوچھ لیا کہ چاول کیسے بنتے ہیں، تو چاول بھی آلو بھی وہ سارے ڈال کر پانی کتنا ڈالنا ہے وہ سٹوو پر لگا کر میں نماز عشاء پڑھنے چلا جاتا تھا، واپس آتا تھا، تو وہ لیکن اس کے بعد وہ بھی نہیں چل سکا کیونکہ میری ایکٹیویٹیز ذرا کچھ زیادہ بڑھ گئیں۔ ہم نے جو ہے بنگلہ دیش نامنظور تحریک چلائی، یا اسی طرح اس وقت میں جو ہے ڈیرا غازی خان پریزیڈنٹ تھا جس وقت قادیانیوں کا خلاف تحریک چلی، اس میں لاہور تک بھی آیا، ہم نے پنجاب اسٹوڈنٹس کونسل جو پورے پنجاب میں جو جیتے تھے پریزیڈنٹس وغیرہ ہوتے تھے ان پر ایک بنائی، ہم نے موومنٹ چلائی، تو اس میں رہا، تو اس لیے کبھی وہ ایسا پکانے کا نہیں، صرف مجھے چائے بنانا آتی ہے، وہ اب بھی میں بنا لیتا ہوں، باقی مجھے کچھ نہیں۔ سر ایجوکیشن کے حوالے سے سر میں ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے، ماشاءاللہ اتنا آپ کا وسیع ایکسپیرینس ہے سر ایجوکیشن کی دنیا میں، سر یہ کیا بات ہے، کہاں پر فالٹ ہے کہ ہمارے ہمسائے ایون کے سر 71 میں جو ہم سے جدا ہوا بنگلہ دیش بھی
ایجوکیشن میں ہم سے آگے ہے، انڈیا کی بھی کیا ہم بات کریں، ایران، چائنا. ایک تو سر ہم ایجوکیشن میں ویسے ریسرچ کی جب بات آتی ہے تو ریسرچ